ہم نے دنیا کی جنگیں لڑیں، ہم نے خطے کی جنگیں لڑیں، دوسروں نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے خود کو تباہ کیا۔ یہ ایک کہانی ہے جو تقریباً 70 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی ہم سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ کے صف اول کے شریک رہے، کبھی ہم سوویت یونین کے خلاف عالمی جنگ کا حصہ بنے، اور پھر ہم 9/11 کے بعد ایک تیسری بڑی جنگ کا حصہ بنے، اور اس میں پاکستان نے اپنا جو اصل پوٹینشل تھا، اور وہ پوٹینشل پاکستان کی لوکیشن تھی کہ جس نے پاکستان کو اس خطے میں 3 اہم خطوں کے سنگم پہ واقع کیا ہے، بلکہ چوتھا بھی خطہ ہمارے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ جنوبی ایشیا، چین اور وسطی ایشیا، یہ 3 ارب کی آبادی کا خطہ ہے جس کے سنگم پہ پاکستان واقع ہے۔ اور اگر ہم دانش مندی کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو اپنی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا حصہ بناتے تو آج پاکستان اس لوکیشن کی وجہ سے اپنی ترقی میں بہت سارے فوائد سمیٹ رہا ہوتا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تقریباً زیادہ وقت جیو پالیٹکس میں صرف کر دیا۔ 2013 میں جب پاکستان میں الیکشن ہوئے تو چین کے وزیر اعظم مئی 2013 میں پاکستان تشریف لائے، اور انہوں نے اس وقت پرائم منسٹر الیکٹ نواز شریف صاحب سے جب ملاقات کی تو انہیں پیشکش کی کہ پاکستان اور چین مل کر ایک نیا انٹرپرائز شروع کریں، جسے انہوں نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا خطاب یا نام دیا، اور انہیں دعوت دی کہ آپ منصب سنبھالنے کے فوراً بعد چین کا دورہ کریں۔ تو 5 جولائی 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف کے چین کے دورے کے موقع پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہوئے، جس میں دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے جوائنٹ کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کمیٹی JCC بنائیں گے، جس کو چین کی طرف سے ان کے وائس چیئرمین NDRC ہیڈ کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے منسٹر پلاننگ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اور یہ پہلا ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم تھا جس کے تحت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو دونوں ممالک نے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل ول اس قدر آپ اندازہ کر سکتے ہیں موجود تھی کہ 5 جولائی کو MOU پر دستخط ہوئے، اور 27 اگست 2013 کو پہلی JCC کی میٹنگ اسلام آباد کے اندر منعقد ہو گئی۔ اس میٹنگ کے اندر دونوں سائیڈوں نے اپنی تجاویز پیش کی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خود بڑی حیرت ہوئی کہ جب میں اس رات 26 اگست کی رات کو اپنے اوپننگ ریمارکس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور لکھ رہا تھا، تو میں نے سرچ کی کہ چائنا پاکستان میں کتنی FDI کرتا ہے، تو مجھے خود یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پاکستان میں چین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے پتہ نہیں 13ویں نمبر پہ تھا یا بہت ہی نیچے تھا، اس کا پہلے 5 میں شمار نہیں تھا البتہ۔ تو مجھے بہت اس بات نے حیرت زدہ کیا کہ ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے، اور چین سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ایشیا میں، افریقہ میں، دوسرے ممالک میں جاری ہے، اور ہم اس سے بالکل لا تعلق ہیں۔ دیٹ شوڈ کہ ہماری چین کے ساتھ اقتصادی شعبے میں تعاون برائے نام تھا، البتہ پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ہمارا تعلق جو ہے بہت گہرا اور مضبوط تھا۔ تو یہ بات جب میں نے چائنا کے وائس چیئرمین کو بھی اپنے ریمارکس میں بتائی تو وہ بھی ششدر رہ گئے کہ اتنا ہمارا اقتصادی طور پہ کمزور تعلق کیوں ہے۔ لیکن within 3 years ڈیو ٹو CPEC چائنا پاکستان میں نمبر 1 فورن ڈائریکٹ انویسٹر بن گیا۔ تو یہ ایک ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ ہے CPEC کا کہ اس نے ہمارے سب سے
ڈپینڈیبل اور قریبی دوست ملک کو جس کے ساتھ ہمارے انتہائی گہرے سیاسی تعلقات تھے 3 سالوں میں ہمارا کلیدی اقتصادی پارٹنر بنا دیا. اور یہ بات اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری اپروچ دنیا میں کتنی غیر اقتصادی تھی. ہم ایک سیاسی منظرنامے میں، اور جیسے میں نے کہا کہ جیو پالیٹکس کے گرد خود کو 70 سال چلاتے رہے اور اپنے بہت سے مواقع ضائع کرتے رہے. تو سی پیک نے پہلی دفعہ پاکستان کو جیو پالیٹکس کے آربٹ سے نکال کر جیو اکنامکس کے آربٹ میں داخل کیا، اور ہم نے اپنی لوکیشن کی جو اکنامک ایڈوانٹیجز ہیں ان کی طرف پیش قدمی شروع کی. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی اور چین کی فی کس آمدنی تقریباً $200 تھی، اور 2022 میں چین کی فی کس آمدنی $13,000 سے کچھ زیادہ ہے اور ہماری صرف $1,500 کے قریب ہے. تو چین اس عرصے میں $200 سے $13,000 فی کس آمدنی، جس کی آپ اندازہ جس کا تب کر سکتے ہیں کہ جب 1 ارب سے زیادہ پاپولیشن کو بھی فیکٹر ان کریں کہ یہ پر کیپٹا انکم کوئی 1.5 کروڑ انسانوں پہ نہیں تھی. انہوں نے 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کی فی کس آمدنی کو $200 سے $13,500 یا $13,500 پہ لے کر گئے. تو this was by no means anything short of an economic miracle. اب چائنا جو ہمارا جغرافیائی طور پہ ملحقہ ملک ہے، ہم سے اتنا گہرا دوست ملک ہے، 1980 سے جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہاں پہ یہ میریکل ڈینگ زیاؤپنگ نے شروع کیا، تو پاکستان اس سے اتنا لا تعلق رہا کہ ہم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی سنجیدہ کہ اس اکنامک میریکل کی کوئی چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو لہٰذا سی پیک نے پہلی دفعہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو ایک اقتصادی محور کے اندر ڈھالا، اور جب ہم نے اس کے بنیادی خطوط طے کیے تو 1+4 فریم ورک جو بنا، اس میں پہلی چیز جس پر فوکس کیا گیا وہ پاکستان کا توانائی کا بحران تھا. چونکہ پاکستان کی گروتھ میں جو سب سے بڑی ہرڈل تھی ان ٹرمز آف اکنامک فیکٹرز، وہ ہمارا توانائی کا بحران تھا، جو کہ آپ سب کو یاد ہے کہ 16 سے 18 گھنٹے پاکستان میں بجلی نہیں تھی، اور اتنی دیر کے لیے بھی بجلی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے جو یو پی ایس ہیں وہ چارج ہو جائیں، اور لوگ موم بتی اور لالٹین جلانے پہ مجبور تھے. اور اخبارات میں یہ سرخیاں تھیں کہ پاکستان از بیک ان سٹون ایجز، چونکہ لوگ آگ سے روشنی حاصل کر رہے تھے. تو اس پس منظر میں ہم نے بھی سی پیک میں جو سب سے پہلی ترجیح دی وہ انرجی پروجیکٹس کو دی، اور جب انرجی کا پورٹ فولیو بنانے لگے تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ ہمیں ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو چاہیے، اور ہم اس ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو کے ساتھ اپنی انڈیجنس کیپیبلٹی ٹو پروڈیوس پاور کو فروغ دیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم بیرونی شاک سے خود کو پروٹیکٹ کر سکیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تیل کی قیمت $100 سے اوپر جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے تیل کے ساتھ توانائی کے منصوبے چلانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس وقت اگرچہ امپورٹڈ کول بہت سستا تھا تو چند منصوبے امپورٹڈ کول پہ لگائے گئے تاکہ ہم تیل کے مقابلے میں سستے بجلی کے منصوبے لے کر آ سکیں. اور وہ اس لیے کہ کول بیسڈ پروجیکٹس 2 سے 2.5 سال میں تیار ہو سکتے تھے، ہائیڈل پروجیکٹس کو 6 سے 7 سال لگتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی مدت نہیں تھی. اتنا شدید توانائی کا بحران تھا کہ ہمیں 2 سے 3 سال میں اسے فکس کرنا تھا. تو اس کے لیے اس وقت حکومت نے 2 ٹریکس پہ کام شروع کیا. ایک طرف کول پروجیکٹس کہ جو شارٹ ٹرم میں آپ کو بیس لوڈ دے سکتے تھے،
اور دوسرے RLNG گیس بیسڈ پلانٹس کے جو ہمیں فوری طور پہ کلین انرجی دے سکتے تھے، اور اس کے لیے قطر سے معاہدہ کیا گیا جو سی پیک کے سے ہٹ کے تھا۔ جو سب سے بڑا اس توانائی کے شعبے میں امپیکٹ ہوا وہ یہ کہ ہمارے پاس قدرت نے تھر میں سونا دیا ہوا تھا کوئلے کی شکل میں، اور اس تھر کول کے کوئلے کی جو انرجی ویلیو ہے وہ بعض تخمینوں کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے تیل کے خزانوں کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے، اور پاکستان کے لیے تقریباً 400 سال وہ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ذخیرہ کافی ہے۔